بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داعش پر جلوہ فروز علماء کرام، محترم مولانا اشرف صاحب سے لے کر مولانا جلال احمد کمار صاحب اور جتنے تشریف فرما ہے، محترم پیر عبد المجید صاحب، اعجاز صاحب تک جتنے علماء تشریف فرما ہے، مشائخ اعظام ہیں، حفاظ محترم ہیں، پیر صاحبان، سجادہ نشینان صاحبان، جملہ احباب اہل سنت، متوسلین، متعلقین، زوما، منتظمین، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اراکینی ادارہ سات النبین، جملہ احباب اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الکرام الاجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المبین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وبلغنا وصدقنا رسوله النبي الأمين مكين طيب طاهر صادق بشير نذير سراج منير ورؤوف رحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، مولاي صل وسلم دائما وأبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ کیونکہ کل جمعے کی دن بٹ مالو صاحب کہ ہاں میرا خطاب تھا، تھوڑا سا گلہ بیٹھ گیا ہے، تو کئی احباب نے متعدد نعت شریف کے بارے میں کہا ہے، تو میں سب کی فرمائش پوری نہیں کر سکتا ہوں، تو یہ مولوی صاحب بار بار میرے کان میں آ کر کہتا ہے، لیکن گزارش سب سے ہے کہ انشاءاللہ میں 2-3 نعت شریف کے چند بند پڑھوں گا، انشاءاللہ میرے ساتھ سب پڑھیں گے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ اب تو ایک عاشق کی فرمائش پوری ہو گئی، اب ہاتھ سب نکالیں انشاءاللہ۔ اب سب مدینے والے کو دیکھنا چاہتے ہیں، کس کس کے دل میں تمنا ہے؟ لول چون آمو ہاشم وینے، لول چون آمو ہاشم وینے، اشو
وشني الشون الجمال وشني لولجون لولجون نازوخ بدنس سيمي تايني نازوخ بدنس سيمي تايني قربان لگهاي سردا پاي قربان لگهاي سردا پاي ديت عيسي درشون ستيكا شني ديت عيسي درشون ستيكا شني اشون جمال وشني اشون جمال وشني لولجون امو حاشم ويني لولجون امو حاشم ويني دوري دوري وشمك حاشم ويني دوري دوري وشمك حاشم ويني أبرايك الماني تير لايا أبرايك الماني تير لايا سين بوداري سفار كيني سين بوداري سفار كيني شون جمال وشني شون جمال وشني لولجون امو حاشم ويني لولجون امو حاشم ويني الشون جمال وشني الشون جمال وشني ياردون فخر وداويني ياردون فخر وداويني أمتاو عشقيني دون هاي هاي أمتاو عشقيني دون هاي هاي ويني هي نيني برسر ما نيني ويني هي نيني برسر ما نيني الشون جمال الشون لولجون امو حاشم ويني لولجون امو حاشم ويني الشون جمال الشون جمال وجني اللهم يا أكرم الأكرمين طهر قلوبنا من النفاق والرياء ولساننا من الخزي وعيوننا من الخيانة پروردگار آز کر تمام ہن گنہن مغفرت خطن معفی عیبن درگزر یم تشریف فرما تین خان کر منور تین دل کر منور یہ دارالعلوم صوت النبی کرن کامیاب امی حفاظ تھوک سلامت تمن کر علم رتبت شوق عطا اندی برکت تمام عطا چونکہ آج گونیچ پھر یت دارالعلوم من کانفرنس من شرکت موقع ملان اللہ تعالیٰ کرن سرسی یت ٹیمس یت صوت النبی دارالعلوم چلاون واجن اہدین سرپرستن اہدین معاونین تو جملہ اہل سنت و جماعت بشمول کاروان اسلامی کین محبن منتظمین اللہ تعالیٰ پنس خاص رحمت امیدوار وقت چکام انشاءاللہ یہ معیش نچا یہ من سے سرنی گزارش من کرنے کے سری تھون تشریف پتن آپ اردو تو نہیں سنتے ہیں اور اردو والے کی بکرا خشیر پر کن اردو پر اردو ٹھیک ہے سب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھے انشاءاللہ الرحمن بتانے کا یہ مقصد ہے ایک مشہور حدیث ہے اور اس کو حضرت امام رازی نے تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہے اور کئی علماء نے اس کو کوٹ کیا ہے نوٹ کیا ہے لکھا ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب میری طرف توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر بات کرنے میں مزہ آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ سب مجھے جانتے ہیں، مجھے اعجاز صاحب کی طرح، بلال صاحب کی طرح میں ترنم میں نہیں پڑھتا ہوں اور اچھی آواز نہیں ہے میرے پاس، لیکن حضور کے اچھے الفاظ ہیں میرے پاس، تو انشاءاللہ میں تمہیں الفاظ دے کے چھوڑ رہا ہوں ادھر سے انشاءاللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی بار کے اندر موجود ہے، تشریف فرمائے، حضرت علی تشریف لائے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو جہاں ہزاروں وصفیں اللہ و رسول نے عطا فرمائی ہے، وہاں ایک صفت یہ ہے، انہیں تمام صحابہ کی بار میں علم کے اندر وہ شوق یقین، جس کا ہم شوق یقین کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے شوق یقین، وہ جو یقین کامل ان کے اندر علم کا تھا، اس پر استفادہ کبھی کبھی سیدنا فاروق اعظم بھی فرماتے تھے، اس لیے انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو لقب ملا تھا وہ علم کا شہر کا دروازہ، توجہ ہے، اور ایک حدیث میں تو انہیں باب العلم بھی کہا گیا، علم کے شہر کا دروازہ، اور ایک حدیث میں ان کو کمپلیٹ علم کہا گیا، ایک حدیث میں حضرت علی کو مکمل علم بھی کہا گیا۔ اب اس حدیث کے راوی حضرت علی ہے، اس لیے میں نے یہ کہا، آپ اگر توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ ایک بار کوئی آدمی حضور سے ملنے کے لیے یمن سے 5-10 لوگوں کو لے کے ملنے کے لیے آیا، اگرچہ یہ شاہد میں حدیث نہیں ہے، لیکن فضائل علم میں کہیں کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں ان کا حوالہ ملتا ہے۔ تو وہ جب تشریف لائے، انہیں ملاقات کے لیے آئے تھے حضور علیہ السلام سے، نبی سے ملنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور تو انہیں نہیں ملے، وہ مصروف تھے۔ انہوں نے دیکھا رستے سے حضرت علی آتے ہوئے، تشریف لاتے ہوئے، تو حضرت علی کو دیکھ کے انہوں نے یوں کہا، لگتا ہے یہ کوئی حضور کا قریبی ہے۔ تو وہ کہنے لگے آپ کون ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے فرمایا میں علی ہوں۔ کہا اچھا وہی علی جسے رشتے میں 3 واسطے سے حضور سے وہ تعلق ہے جو کسی اور کو نہیں؟ تو فرمایا بے شک میں وہی ہوں۔ کہا تب تو اچھا ہوا، ہم تو آ رہے تھے حضور سے ملنے کے لیے، لیکن سنا کہ ان کے پاس ابھی وقت نہیں ہے، مصروف ہے کسی کام میں، حضور سے ملنے سے پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تو بہت اچھا ہوا۔ اچھا آپ سے بھی ہمیں ایک سوال ہے، کوئی ایسی بات بتائیے حضور کے بارے میں جو صرف آپ جانتے ہیں، کسی اور کو خبر نہ ہو۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ مسکرائے، مسکرا کے فرمایا تمہیں معلوم ہے حضور پر وحی نہ اترتی ہے، وحی کا نزول ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے بے شک اس میں نئی کیا بات ہے۔ کہا کون لے کے آتا ہے؟ کہا جبریل لے کے آتا ہے۔ کس کے طرف سے آتا ہے؟ رب کے طرف سے آتا ہے۔ اچھا کس کو سناتا ہے؟ حضور کو سناتا ہے۔ کہا یہ پتہ ہے؟ ہاں پتہ ہے میں۔ کہا وہ جب بھی آتا ہے تو وہ آتا ہی پہلے ادھر سے ہے، پھر وہی سناتا ہے، پھر واپس آتا ہے تو ادھر سے ہی جاتا ہے۔ مقصد اس لفظ کا یہ نکلتا ہے کہ وہ جب بھی آتا ہے حضور سے ایک بار ملتا ہے تو مجھ سے 2 بار ملتا ہے۔ اس میں بات تو عجیب سی ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بے ادب ہے، جو نوز بلا من ذالک کبھی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت پر بھی حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں، تو ان کے نزدیک میں اس بات کو اگر ان تک ہی بات ہوتی تو وہ کہتے کہ نوز بلا من ذالک، دیکھیے حضور کے پاس 1 بار آئے، اس کے پاس 2 بار آئے، تو ایسا کیا ہوا؟ فضیلت میں حضرت علی آگے ہو گئے نوز بلا من ذالک۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے یہ فرما کے وہ چل دیے، تشریف لے گئے۔ توجہ ہے؟ چند لمحات گزر گئے تو انہیں موقع ملا، انہیں بلاوا آیا در رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ملنے کے لیے لوگ آئے تھے یمن سے،
تو اندر آئے، ملے، بات کی، بات کرنے کے اختتام پر جب پہنچے تو حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک بات پوچھی، یا رسول اللہ ہمیں سوال ہے۔ فرمائیے کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم آپ سے ملنے سے پہلے حضرت علی سے ملے، انہوں نے ہمیں ایک عجیب وسوسے میں ڈالا، ایک عجیب کیفیت میں ڈالا۔ وہ بیان فرما رہے تھے کہ جبریل جب بھی وحی لے کے آتے ہیں حضور سے ملنے کے لیے، وحی لے کے آتے ہیں تو وہ آتے دفعہ بھی مجھ سے مل کے چلے جاتے ہیں اور جاتے ہوئے بھی میرے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تو فرمانے کا مقصد یہ تھا ان کا کہ اگر حضور کو دن میں ایک بار جبریل ملے تو مجھے 2 بار ملتے ہیں، انہیں 2 بار ملے مجھے 4 بار ملتے ہیں۔ اس بات نے ہمیں عجیب وسوسے میں مبتلا کیا۔ تو حضرت رسول رحمت علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، سامنے آیا، فرمایا علی آپ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ جو مہمان آپ سے ملے پھر بہت راز و نیاز کے باتیں انہوں نے آپ سے پوچھی، پھر انہوں نے ایک بات آپ سے یہ بھی پوچھی جو کوئی نہ جانے، جسے کوئی واقفیت نہ رکھتا ہو، ایسا کوئی مسئلہ بتاؤ۔ تو علی آپ نے انہیں فرمایا کہ جبریل کا آنا طے حق ہے، لیکن وہ آتے سمے بھی مجھے ملے، جاتے بھی سمے بھی مجھے ملے، یہ کیسی بات ہو گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات ختم کی، مکمل کی، تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ مسکرائے، بڑے ادب کے ساتھ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے کہا وہ میں نے ہی کہا ہے، انہوں نے اپنے طرف سے کچھ نہیں کہا، سب میں نے ہی کہا، لیکن میں نے اپنے طرف سے کچھ نہیں کہا، جو آپ نے فرمایا وہی میں نے فرمایا۔ علی میں نے کیا فرمایا؟ اے میرے علی بتاؤ میں نے کیا فرمایا؟ کہا میرے معشوق، میرے محبوب، میرے نبی، میرے محبوب، میرے مطلوب، میرے مقصود، آپ نے فرمایا انا علم المدینہ وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اگر جبریل شہر میں آتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے، یہ حق بات ہے، شہر میں جو بھی جائے تو دروازے سے ہی جانا ہے۔ اگر میں علم کا دروازہ ہوں اور آپ شہر ہے تو جبریل کا آنا طے ہے شہر میں، تو وہ دروازے سے ہی آئے گا بھی تو جائے گا بھی دروازے سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کامل صوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاروان اسلامی۔ جوانوں اتنی فراست، اتنی بلاغت جس کے ایک ایک خلف میں ہے وہ علی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا حضور علیہ السلام فرمایا اے میرے جاننے والوں، میرے صحابیوں سن لو، فضیلت العالم العابد، جو عالم کی فضیلت عابد پہ ہے، شاباش، جو عالم کی فضیلت عابد پہ ہے۔ عابد کون ہوتا ہے؟ جو تہجد پڑھے، جو رات بیدار رہے، دن کو روزے رکھے، جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں تڑپے، جس کا اٹھنا بچھونا ذکر خدا ہو، جو رات دن خدا کے نام کی تسبیح جپے، اس کے سوا کچھ نہ کہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انسان جو رات دن تسبیح پڑھنے والا، جو رات دن ذکر و اذکار کرنے والا، توجہ ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ 4 کہاں جا رہے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کیوں یہ علماء یہ دیوانے نہیں ہوتے، ان کے گھر میں بھی ان کے لیے خانہ ہوتا ہے، یہ بھی اچھی لائف گزار سکتے ہیں، یہ بھی کاروبار کر سکتے ہیں، انہیں بھی کمانے کھانے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن یہ اللہ کے تقدیر پر منحصر ہے۔ کسی کو اللہ نے دنیا کی غلامی میں لگایا، کسی کو مصطفیٰ کی غلامی میں لگایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کامل صوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حیات النبی کانفرنس، شاہد جنان میں مل پر، کاروان اسلامی۔ جو غلامی
جو غلام نبی ہوتا ہے، جو نبی کی غلامی میں آ جاتا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو میں ایک بات بتاؤں، صدیق سے لے کر آج تک، شاہ ہمدان تک، شاہ جیلان تک، شاہ کرمان تک، شاہ ریشی تک، نقشبند صاحب تک، کسی بھی ولی کو آپ دیکھیے کس کے غلامی میں لگا، کس کے غلامی میں لگا؟ ارے بھوکے رہے تو کیا ہوا؟ ولیوں کے بارے میں ہے کہ کھانا نہیں ملا بہت بار، ولیوں کے بارے میں ہے پینا نہیں ملا انہیں، ولی کے بارے میں ہے کہ انہیں اچھی زندگی، جسے ہم اچھی زندگی کہتے ہیں، دنیاوی زندگی اچھی نہیں، لیکن میں کہتا ہوں آج تک کسی ولی کو دکھائیے جس نے غلامی نبی میں وہ آیا ہو لیکن اس کا نام کبھی پرانا ہوا، اس کا نام کبھی مٹا ہو، اس کے نام میں، نام کے آفتاب پہ، آفتاب زیاں پہ کبھی آلودگی ابر، آلودگی ابر اس پہ ڈھک چکا ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ کیوں؟ جو غلامی نبی میں ایک بار آ جاتا ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ اسے آسمان کے ستاروں کے مانند بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، نبی تاجدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کی حیثیت وہی ہے عابد پر، ایک عالم کی حیثیت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت آپ پر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت سبحان اللہ، آپ پر ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے، اس کو امام رازی نے کوٹ کیا، فرمایا کہ جو ستاروں پر چاند کی فضیلت ہے سبحان اللہ، وہی عالم کی فضیلت عام انسانوں پر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ وہی فضیلت جو فضیلت اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی صحابہ پر ہے، وہی عالم کی ہے کن پہ؟ سبحان اللہ، اب توجہ رکھیے، توجہ چھا سرنی، بے شک، توجہ چھا، توجہ ہے۔ بے شک۔ اب آپ بتائیے مجھے کہ حضور علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے صحیح حدیث مقدم بکنس تلیوان تھوڑا ونتو کشیر پہتے کہ میں کشمیری سے زیادہ اردو میں کمفرٹیبل ہمیشہ محسوس کرتا ہوں، لیکن آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کشمیری میں بیچ بیچ بولوں گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ عالم ہے، یہ کریں گے کیا؟ سبحان اللہ، بے شک۔ ان سے ہوگا کیا؟ کیونکہ آپ نے فضیلتیں سنی علماء کی، حضور کے شان کے بارے میں آپ نے فضیلتیں سنی، لیکن آپ سنیے گا علماء کی فضیلتیں کیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میں یہ کہتا ہوں جس نے اپنا بچہ ڈاکٹر بنایا اچھا کیا، جس نے اپنا بیٹا انجینئر بنایا اچھا کیا، جو اپنے بیٹے کو پڑھا رہا ہے وہ کہتا ہے میں دنیا کا سائنٹسٹ بناؤں گا، اچھا کیا۔ مگر میں کہتا ہوں 60 سال تو ہونے دو، قبر میں تو جانے دو، پھر پتا چلے گا ویلیو تمہارے انجینئر کی ہے یا اس حافظ کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صوت النبی، صوت النبی کانفرنس۔ اس لیے میرے رسول نے فرمایا جس نے اپنے بیٹے کو قرآن حفظ کرایا، دل میں قرآن کے 30 پارے اس کے محفوظ رہے، اس کے سر پہ حفظ کا تاج سجا، فرمایا قیامت جب ہوگی تاریخی ہوگی، ایک آفتاب کے مانند آدمی آئے گا، اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا، لوگ پوچھیں گے کون آ رہا ہے، اور اللہ عرش سے آواز دے گا حافظ قرآن کا باپ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں علم دو طرح کے ہیں، اب میں آؤں گا مضمون کی طرح۔ کیوں عالم کو فضیلت ہے؟ کیا علم فضیلت ادس پہ علم چھو دائی قسمک، ونی بڑی بڑی کس قسمک، ونی بڑی بڑی کس قسمک؟ اخص علم اس علم رحمانی چھو پروردگارس نزدیک نہیں، بیاخص علم اس علم شیطانی چھو۔ اکثر علماء چھو اخ چیزس کران، وہیں کی ان کے اس دورس میں عرفا عالم
دپان یس جدیدیتک علم چھو یس جدیدیتک علم چھو یتھ اس علم جدید چھ ونان علم مراجعات چھ ونان دپان یہ ہسا علم رحمانی کو حصہ یہ چھن علم شیطانی حصہ لیکن بعض چھ ونان یہ ہسا چھ دجالی علم مراجعات ماشن لیکن اہل سنتک متفق فیصلہ چھ یہ متفق عقید چھ سری علم چھ علم رسول حصہ آسان یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے علم کی خیرات کس تو لباس تھوڑ سری ہاتھ اٹھائیے آپ چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے خوش ہو جائیں آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہو جائے میں کہتا ہوں گھر بناؤ اچھا گھر بناؤ اپنے بچوں کو پڑھاؤ اچھا پڑھاؤ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو اتنا پڑھاؤ جو آپ کے کام آنے والے ہیں دنیا اور آخرت میں ایسا نہیں ایسا پڑھاؤ کہ وہ روگردان ہو جائیں اسے ماں باپ کی کوئی قدر نہ رہے اسے ماں باپ کی کوئی اہمیت نہ رہے میں کہتا ہوں جو حافظ ہوا جو عالم ہوا سب سے پہلے وہ ماں باپ کا قدردان ہو جائے گا سبحان اللہ بے شک بے شک آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی کسی عالم اور حافظ کو آپ نے ایسی حالت میں نہیں دیکھا ہوگا کہ جس کے والدین اس کے بارے میں شکوہ کرتے ہیں انجینئر کا شکوہ تو سنا ہے ڈاکٹر کا شکوہ تو سنا ہے لیکن اسے ہر روز ایسا رہتا ہے کہ مجھے حضور کے سامنے کھڑا ہونا ہے مجھے حضور کے سامنے جواب دینا ہے آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ حضور ہم سے خوش ہو جائیں راضی ہو جائیں اللہ اکبر بس جلدی دو تین کچھ باتیں میں آپ کو سناؤں گا پھر دستار بندی ہوگی انشاءاللہ الرحمن لیکن ایک ضروری بات سناؤں گا آپ کو ہم کبھی کبھی غموں میں پڑتے ہیں نا پریشان ہوتے ہیں تو تمہیں معلوم ہے آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے جو زندگی کی جو جس شعبے سے ہے لیکن سب سے زیادہ غمگین علماء ہوتے ہیں اب اس بات کو مانتے کہ نہیں لیکن سب سے اچھا کھانا علماء کھاتے ہیں سبحان اللہ بے شک غمگین کون ہوتے ہیں پریشان بھی علماء ہوتے ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لیکن اپنے زندگی میں یقین سے کے ساتھ کہوں گا جو کامیاب زندگی ہے وہ علماء کی ہے ابھی کسی کو غصہ آئے گا آنے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا جتنے ملازمین ہیں ہاتھ اٹھائیں ملازمین بیٹھے ہیں میں پیسے نہیں لوں گا یہ مدین صاحب نے ہاتھ اٹھایا یہ ٹیچرز جو ہے نا جو یہاں فاروق صاحب بھی بیٹھے ہیں بہت سارے ٹیچرز ہیں ہر ہفتے ہر مہینے یہ اپنے پریزیڈنٹ کے ساتھ دھرنے پہ رہتے ہیں ٹی اے بڑھاؤ وہ الاؤنس دے دو یہ الاؤنس دے دو پورا سال گھر میں بیٹھتے ہیں توجہ ہے پھر لکھتے ہیں لو پیڈ ایمپلائیز پھر وہ باہر آتے ہیں پھر کہتے ہیں ٹھیکداروں کے پاس کنٹریکٹرز کے پاس پیسے ہیں پھر وہ باہر آ جاتے ہیں ہمارے تو پیسے نہیں دیتے ہیں سرکار پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ زمیندار وہ بھی باہر آ گئے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں ڈاکٹرز ایسوسیشن باہر آ گئے اس کے بعد کہتے ہیں ٹرانسپورٹرز کرائے کو بڑھاؤ لیکن کبھی کہو اماموں نے عالموں نے یونین بنا کے کبھی احتجاج کیا کہ ہمارے رزق کے لیے ہمارے تنخواہ کے لیے اضافہ کیا جائے میں کہتا ہوں قیامت تک نہیں بنائیں گے کیوں ان کے رزق کا ذمہ دار کملی والا نبی بیٹھا ہے سرکار کی آمد بابلام صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس لیے میں کہتا ہوں جو عالم کھاتا ہے وہ کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا بے شک پورے سال آپ مرغے کو پالتے ہو لیکن سب سے اچھی ٹانگ عالم کو نصیب ہوتی ہے سچ ہے کہ غلط ہے سچ ہے کہ غلط ہے پورا سال آپ آرمی والے کا بکرا پالو لیکن سب سے اچھا جو اس کا پارٹ ہوتا ہے وہ عالم کھاتا ہے سب سے پہلی جب آپ کے زمین میں مکھی نکلتی ہے بھٹا کہتے ہیں مکائی بوٹ سب سے پہلے عالم کی ہاں پیش ہوتی ہے پھول نکلے سب سے پہلے عالم کی پیش ہوتا ہے
آپ اچھا کپڑا کہیے تو سب سے پہلے عالم کے پاس پہنچتا ہے. میں نے ایسا دیکھا ہے کہ عالم کو بھوکا مرتے ہوئے نہیں دیکھا. امام مسلم شہید ہو گئے لیکن بھوک سے نہیں، وہ احادیث کا درس دے رہے تھے اور کھجور کھاتے گئے، اتنے کھائے کہ ہضم ہی نہیں ہو گئے. اس لیے کھاتے کھاتے علماء شہید ہو گئے لیکن بھوک سے کوئی نہیں مرا. ارے آپ کہتے کیوں ہو کہ بچہ عالم بن کے کیا کرے گا؟ بچہ عالم بن کے وہی کرے گا جو میں کرتا ہوں، جو یہ اعجاز صاحب کرتا ہے، جو یہ اشرف صاحب کرتا ہے. ایک کرتا کیا ہے کہ نبی کا نام لیتا ہے، نبی کا درس دیتا ہے، نبی کا کام کرتا ہے. دوسرا محتاجی قوم کی ختم کر لیتا ہے. آپ کہو گے کہ نہیں ہماری محتاجی ماسٹر ختم کرے گا، ڈاکٹر ختم کرے گا، انجینئر کرے گا. میں نے کہا کرے گا، لیکن بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہو آزان دینی ہے، مولوی صاحب کو بلاؤ. صحیح بات ہے کہ غلط؟ مرتا ہے کوئی تو کہتا مولوی صاحب کو بلاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ نا، وہی پڑھے گا. کیوں؟ جنازہ پڑھنا ہے. بھائی مولوی صاحب ہی کیوں؟ قربانی کے جانور کو اگر ذبح کرنا ہے تبھی مولوی صاحب کو بلاؤ. نکاح کرنا ہے تو بولیے مولوی صاحب کو بلاؤ. میں کہتا ہوں کاش کھوس مت تھی، کوئی ڈر گیا، مولوی صاحب کو بلاؤ. کسی کو نیند نہیں آتی ہے، مولوی صاحب کو بلاؤ. کوئی سو نہیں پاتا ہے، مولوی صاحب کو بلاؤ. کوئی بیمار ہو گیا، مولوی صاحب کو بلاؤ. کسی کو گھر میں کچھ فیصلہ کرنا ہے، مولوی صاحب کو بلاؤ. کسی کو زمین اور انصاف نہیں ملتا ہے، مولوی صاحب کو بلاؤ. میں کہتا ہوں ذیلی سے کسی نے پوچھا، سوال کیا، یہ عالم اس پر سب باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کہتا علی نے فرمایا کہ جو پیڑ سب سے میٹھا میوہ دینے والا ہوتا ہے سب سے زیادہ پتھر وہی کھاتا ہے. اس لیے علماء کے پاس اللہ تعالیٰ وہ دل دیتا ہے، وہ فہم دیتا ہے، وہ فراست دیتا ہے کہ ایک تو وہ اپنا کچرا جو زمانے کا ہوتا ہے وہ بھی سہنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اور زمانے کا بھی سہ لیتے ہیں. اب میں آپ سے بات کروں گا علم کتنے طرح کا ہے. بولیے. جس نے وہ مروجات پڑھا اس نے بھی علم نبی کا حصہ پڑھا، لیکن جس نے علم نبی ہی پڑھا ہو اس نے خالص علم نبی ہی پڑھا. تو دو طرح کی چیزیں ہو گئی. ایک وہ علم جو رحمانی تھا، لیکن علم وہ ان اقسام میں سے ایک اعلیٰ قسم تھی جو دنیا کے لیے ضرورت پڑی. قبر تک شاعت ہوا، قبر میں چلے گئے، معاملہ ختم ہو گیا، کچھ باقی نہیں رہا، خاتمہ ہو گیا اس چیز کا. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ابھی عالم کیوں غم لینے والا ہوتا ہے؟ اس سے وہ حیثیت ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا عالم کی مثال وہی ہے جو میری مثال میری امت میں ہے. آپ میری بات کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں؟ آپ نے 4 لوگوں کو تیار کیا، انہوں نے قرآن مجید کو یاد کیا، یہ بنی حافظ کلام اللہ بنی. تو اس شریف نے اس کا اجر، اب میں بتاؤں گا کیا اجر ہے. پہلے یہ بات سنو، سب سے زیادہ غم کھانے والا کائنات میں، سب سے زیادہ عالم کائنات میں، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے والا سب سے زیادہ کائنات میں اگر آپ کہو گے کون ہے تو سب کہیں گے محمد رسول اللہ. اب سننا میری بات. حضور علیہ السلام نے برابر چھا کس تکلیف پیمت، کس مسائب وچمت، کس آلام وچمت، کس سختی وچمت. یہ تو چھوٹی چھوٹی سختیاں ہیں نا جن پر ہم کلمہ کفر بھی کہہ دیتے ہیں کبھی، اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا. اگر کبھی سنو گے، سیرت کو پڑھو گے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، کبھی شکوہ زبان پر نہیں لاؤ گے. اپنے وطن میں ہو بے وطن کرایا جائے گا. اللہ کے حضور جھکے تو سر پر اجڑی ڈالی جائے گی، چلے تو کانٹے بچھائے جائیں گے. اللہ اکبر. رستے پہ جا رہے ہیں تو پتھر مارے جاتے ہیں. ایک دن تو حد ایسی ہو گئی، یہ واقعہ تو سب کے ذہنوں میں ہوگا.
کہ ایک غلام کے ساتھ جب چلے گئے طائف دعوت دینے کے لیے، یہ تیا کہیں آیا کیتا کہیں لگایا کہ حضور علیہ السلام پہ زمینی پیٹ صاحب فراش سب ایک غلام اندرو پنن پان حضور علیہ السلام سندس وجود اتھرس پہ تمس غلامس تہ بس عیز کنہ، وہ بھی کھڑا ہوا لہو لہان ہو گیا۔ وہ چلتے چلتے توجہ اچھا سر نہیں، چلتے چلتے ایک آدمی کی نظر پڑی، سو زانان حضرت عبداللہ سے حضرت ابو طالب سے دشمن، تو اس کی چیخ نکل گئی، کہا وہ ابو طالب کا بیٹا پڑا ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام سے ابو طالب سندی اولاد کی زانان کہ ہون باب صبح جونی بروٹھی وفات سپد، تو اس کی چیخ نکل آئی۔ نوجوانوں ہاتھ کھڑا کیجئے، عظیم بات بتانے جا رہا، جو اس کی چیخ نکل گئی، کہنے لگا ابو طالب کا بیٹا محمد۔ جب نزدیک پوچھا، حضور کو سہارا دیا، کھڑا کیا، تو کہنے لگا اے محمد، تمہیں یہ طائف کے بغیر کوئی اور جگہ نہیں ملی تھی؟ یہ سارے جمع ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھروں سے نکال رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں آپ پہ پتھروں کی بارش کی جائے۔ پھر اس نے دیکھا، ادھر بھی دیکھا، ادھر بھی دیکھا، درجنوں بچے آ گئے، ہاتھوں میں پتھر۔ اب آج ہم سارے لوگ جمع ہوتے ہیں نا حضور کو خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے، ایک موئے مقدس دیکھنے کے لیے ہم دوڑ پڑتے ہیں حضرت بل، کہاں کہاں نہیں جاتے ہیں۔ لیکن ایک لمحہ وہ بھی یاد کیجئے کہ میدان طائف ہو، 3 دن کا بھوکا ہو، اور چاچا کہے اور رشتہ دار کہے کہ وہ محض گس طائف کے، لیکن سنیر امپد گس طائف، سو گس طائف امپدی دعوت دتھے میں کن توجہ سری دعوت دیوان ون سو امپد ون سو دعوت دیوان صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک، مہربان گست بمن یا محمد، وندی سرکدم من یا اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول سلام علیک۔ ایک شخص آئے، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر آئے ہو دعوت دینے کے لیے ان لوگوں کو جنہوں نے سینکڑوں بچوں کو جمع کیا آپ کے لیے پتھر بازی کرنے کے لیے، پتھر لے کے نکالا۔ اب توجہ رکھنا، آپ نے سنا ہوگا نا کہ فرشتے حضور سے ملنے کے لیے آئے، ادھر ہی آئے۔ پھر پہاڑوں کا فرشتہ آیا، کہنے لگا حکم دیو بحث تو نہیں، جبل قیس سے ترا وقت پہ طائف کو نشان مٹا۔ پھر بارشوں کا فرشتہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ بحث وشانی من چانن خون قطرن، مبارک خون قطرن، یہ تکلیف برداشت کرن، ہم سے تو نہیں رہا جاتا، اجازت دیو اے میانے محبوب، بپھر سوری رود چھ ترٹ تراویت شہرس ختم کرن۔ پھر چند لمحات میں ہواؤں کا فرشتہ آیا، اے محبوب اجازت دیو میں ہوا کے فرشتوں کو حکم دوں گا، اللہ جو میرے ماتحت ہے، ایک جنبش سے، ہوا کی ایک جنبش سے ختم ہو جائے طائف، اب وہ نشان مل جائے۔
کچھ نہیں رہے دیم اجازت یہ ہمسائے سا لڑائی گژھان جھگڑ گژھان اس کیا دپان سہ تھاوونی نہ کُنہِ لیکن حضور علیہ السلام سے فرشت پرسان یمو ژےٚ تکلیف دِتو ہے تمن دی اجازت یہ سورُے چھ چلٲنی رٲوی ونان أتھۍ منٛز آو بچن ہُنٛد جم گوٚٹ اللہ اکبر سارین ہٕنٛدٮ۪ن اتھن کیٛاہ چھِ نوکیلی کنہِ نوکیلی یمو یم ساتہٕ یم لگایہِ اکھ زٕ لگایکھ حضور علیہ السلام بٔتھِ فرمون أمِس سا شخصس ییٚمۍ ووٚنُس دوٚپنس یمن مت حظ دِ دعوت دوٚپنس یمن ون کنہِ لگٲیِو مگر نوکیلی مت لگٲیتو کینٛہہ تِکیٛازِ نوکیلی مت لگٲیِو کینٛہہ یہِ چھِ غلام عرض کران أمِس اللہ اکبر نوکیلی مت لگٲیتو کینٛہہ تِکیٛازِ نوکیلی کیٛازِ مےٚ لگٲے نہٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ تکلیٖف گژھان زیادٕ تکلیٖف چھُ گژھان زیادٕ میٲنِس غلامس اللہ اکبر یُس بٕتھِ اوس ڈال بٔنِتھ رسول رحمتس اب ایک اندازے سے کہو کہ حضور نے کتنے غم لی کتنے پریشانی لی یوت غم رٹنے پتہ یوت تکلیف رٹنے پتہ یہ پریشانی رٹنے پتہ شہر تراؤنے پتہ یہ مصائب رٹنے پتہ چھو حضور فرماوا صلی اللہ علیہ وسلم بہ یم ساتن انتقال پر ملال کر بہ چھس پتھ کن تراوان پن میراث علماء ہند خاطر کن خاطر علماء ہند خاطر وائن تھجے میں کن توجہ کم ترو پن میراث نہیں بولیے کس نے ذرا شوق سے بولیے شان سے بولیے اس نے کس نے اس لیے علماء کو کبھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میراث چھوڑے اپنی میراث نبی دے اسے زمانے کی میراث سے کیا مطلب کیا غرض اس لیے میں کہتا ہوں جسے نبی کی میراث ملی اسے دو جہاں بھی مل جائے دو جگ کی دولت بھی مل جائے اس کے سامنے کچھ نہیں ہے جو میراث نبی ہے میں کہتا ہوں آپ ان کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں یہ آپ کو سب کچھ دے سکتے ہیں یہ گژھِ نصیب آسن عالمس پہ روپے لاگن مدرسس پہ روپے لاگن حافظس پہ روپے لاگن حضور لج پن روپے پن سوری کینٛہہ امت خاطر چار باصفا لوگ سوری امی خاطر لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا لگا رہے ہیں ہم کیا دے رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں وہ نبی جو کبھی سوئے نہیں پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوئے نہیں امت کے غم میں آج حسن امتی کیا شکران حضور ہندس غمس مز تلو اتھ تھل سری امتی کت پہ لوگمت میں کتن میلہ بہ کر حضورن ہن شان نوز بلا کم امتی ات لوگمت درود حضور کت پہ مٹاؤ بہ کت پہ کر نوز باللہ من ذالک حضور ہندس میلادس مخالفت بہ کت پہ کر نوز باللہ من ذالک حضور ہن شان کم بہ کت پہ کر آستان خستس مخالفت بہ کت پہ کر حضور ہندس موئے مبارکس مخالفت بہ کت پہ کر شان نبی اس مخالفت یہ اسی پر لگے ہیں امتی فرق کیا ہے ساوت النبی دارالعلومس تو تمن باقین دارالعلومن یہ جال بچھوت کشیر مز یت یس بچہ نیری سہ نیری یا رسول اللہ ونن وول یت یس بچہ نیری سہ نیری ختم شریف کس حقس مز کت کرن وول یس یت بچہ نیری سہ نیری یا رسول اللہ یا نبی ونن وول یس یت بچہ نیری سہ نیری اللہ اکبر تہندین اسلافن تہندین اسلافن ہند اس عقیدہ ترومت عقیدہ تت عقیدس حفاظت کرن وول اوے علماء تیار بنن غم رٹن ول غم کھن ول تیلی ہکن تمن بچن تیار کرت یم غم برداشت کرت اسلافن ہندس عقیدس حفاظت کرن توجہ چھا سرنی کڑو ات نمبر سری اسلافن ہندس عقیدس حفاظت کرن کیا گئی اسلافن ہندس عقیدس حفاظت کرن گئی ابراد فتح سے حفاظت کرن کات بولیے کات ابراد فتح یم ویڈیو چھنا بناون پتر کن یم بوزن و مین کات تو چھ ویڈیو تلان کات چھن بوزن کی ویڈیو وات تو نشن برابر مگر گڑ بوجو تو مین کات تو ضروری کات بنان
اشی الزام لگان ہے یم ہسا چھ بریلوی ویم نا بہ مضمونس کن تے یم چھ بریلوی شامن ونن کانگرک شریک ور جمع اے بریلوی کل جلس بریلوی یور چھ ارٹیٹ گژھان اعتقادی ما چھ نوے کان جماعت درامز تاونس بوز بریلوی ہند عقید کیا چھ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا بہت بڑے لوگ اخیر کیا چھو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے یعنی خلیل کا باغ خلیل کا غل زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے بازا کی کیا چھ بریلوی انہوں سکمی عاشقون اس بریلوی چن کا جماعتی بریلوی چن فرقی کا بلکہ یہ اہل سنت و جماعت بریلوی آسن بروٹ چھ گوڑے ہمدانی سہر وردی نقش بندی قادری چستی تیا نظامی چستی قادری کبروی اللہ اکبر سہر وردی اچھا شی اخ امتیاز حاصل اش بریلوی دی یا رضوی دی یہ اچھا امتیاز حاصل لیکن می قلب جوار اوراد فتح علی شاہ اعلی حضرت احمد رضا خان صوبن کی نیلے شاہ ہمدانن عرس اعلی حضرت منو خال ہوئی حت بوہر کس بوہر وہاں کس بری گئے اعلی حضرت تو انہیں پڑھ بنے کتنے سال ہوئے اعلی حضرت کو ارے بولے بھائی صاحب ڈرتے کیوں ہیں کتنے سال چلو 110 مانی 120 مانی 130 مانی اوراد فتح کو کتنے سال ہوئے ابھی 750 سال ہونے جا رہے ہیں 750 سال سے 600 سال سے ہم اوراد پڑھنے والے بریلوی کہہ کر ہمیں چڑھا رہے ہیں بریلوی کہہ کر ہمیں چڑھا رہے ہیں کہ بریلوی ہم نے کہا ہمیں بریلوی کہنے پر فخر ہے لیکن پہلے ہم ہمدانی بھی ہے ہم تو 600 سال سے اوراد فتح پڑھتے صحیح ہے کہ غلط ہے میں بات کروں گا لاروی صاحب کی اگر میں کسی بھی پہاڑی بولنے والے کو کہوں گا سب کو اعلی حضرت معلوم نہیں لیکن کسی کو کہوں گا لار شریف سب کو کہوں گا پنچ میں لار شریف ہر کوئی جانتا ہے اللہ اکبر کہتے ہیں کہ ناز تو کرو نا تہر یعنی اسلام آوتا نائی تہر بلکہ بون ہوتے کن دو حدیث آت پر حضرت عبداللہ بن عباس فرماوان جمعہ دو اس کھوان تہر اکس بجماع جنس بوتی تی بے باقی صحاب صحب دے کن دوش نبی صحب استوانا اب کبھی اور بتاؤں گا لیکن ایم چھت تہر تراون گا ایم چھنا سوریم کرن گا ایم چھنا سچیم کرن گا بریلوی آن سوریم ما دو اعلی حضرتن کرن یہ کوس وری وہ تش کرن تو انہیں وانین بائیڈی جانے اس مسلمان بنائی تنے وہ تا کرن وہاں کد گئی دل بریلوی یہ تو بریلی شریف گشو خدا کے نام نصیب تماماً گسن بلکہ بچوز میں یہ فخر سے کہوں گا کہ اگر آپ اجمیر بھی جاؤ گے اچھی بات ہے آپ نظام الدین اولیاء بھی جاؤ گے اچھی بات ہے آپ کسی بھی زیارت پہ جاؤ گے لیکن ہر زیارت پہ آپ دیکھو گے اکثر زیارتوں پہ طواف ہوتی ہے لیکن ایک زیارت ہے پورے ہندوستان پاکستان میں ایسی جس پر الزام ہے کہ یہ طواف کا حکم دیتا ہے نعوذ باللہ لیکن ایک ایسی زیارت ہے جہاں نہ کبھی سجدہ ہوتا ہے نہ طواف ہوتی ہے وہ احمد رضا خان صاحب کی زیارت ہے لیکن بریلی ہوں یہ تاجداری اس پر تو ہی شو الزام بوزا یم گئی بریلی
اگر تُہۍ تور گٔژھِو تَتہِ نہ چھِ اورادِ فتحیہ پران نہ چھِ تَتہِ مسجدن منٛز بڑِ کران ذکر تۄہہِ چھا مےٚ کُن توجہ یہِ کتہِ چھِ پران کتہِ چھِ پران وما أنی بریلویو یور یہِ کٔمۍ أنۍ یہِ چھُ زبردست وٕنکیٚن کِس جوانس اکھ برٛیم اکھ اوے چھُس بہٕ آز کنگنہٕ کٮ۪ن لوٗکن یہِ کتھ فکرِ تاران تۄہہِ حظ چھُو بریلوی ناوس پٮ۪ٹھ دھوکہٕ دِوان ژوٗرِم ژتجِہِم زیارت قبوٗر آستان گژھُن یا یِم عقٲیِد اہلِ سنتٕکۍ چھِ یِم نہ چھِ نٔوۍ کٔرمٕتۍ اعلیٰ حضرتن کھڑا بلکہ یِم حظ چھِ حضوٗرن ہٕنٛدۍ دور پٮ۪ٹھ برابر یِم حظ چھِ شاہ ہمدان سٕنٛدۍ دور پٮ۪ٹھ أڑۍ یِم نہ چھِ نٔوۍ لیکن امِچ ترجمٲنی نہ گٔے نہٕ 50-60 ؤرین کٔشیٖرِ منٛز وۄنۍ کیٛاہ سپُد کاروان اسلامی آیہِ مورزِ وجوٗدس منٛز شوت الاولیاء آیہِ مورزِ وجوٗدس منٛز یا اہلِ سنتٕچ باقٕے تنظیٖم یِمو کٔرۍ اِدارٕ قٲیِم اتہِ پرنٲیِکھ بچہِ نوجوان پرنٲیِکھ مامرٕ ترٛوو یِمو سانیو عزیٖزو اِدارٕ اتہِ ترٛوو اسہِ دارالعلوم حنفیہ عٲرسہٕ بینہامہِ ترٛوو دارالعلوم ییٚتہِ ترٛوو غوثیہ دارالعلوم ترٛوو یہِ سا شیر پتھری منٛز دارالعلوم ساوت النبی ترٛوو کتہِ چکہِ برنگس منٛز ییٚلہِ اور آے تِم لُکھ یِمو دوٚپ اعلیٰ حضرت حظ چھُ صحیح مگر اعلیٰ حضرت حظ چھُ ترجمٲنی کران تٔتھۍ عقیٖدس یُس عقیٖدٕ دیُت شاہ ہمدانن یُس عقیٖدٕ دیُت سلطانِ کشمیٖرن شیخ حمزہ مخدوٗمین یُس عقیٖدٕ دیُت حضرت بابا داؤد خاکین یُس عقیٖدٕ دیُت علمدارِ کشمیٖرن یُس عقیٖدٕ دیُت حضرت بابا ہردی ریٖشین یُس عقیٖدٕ دیُت حضرت پتمال صٲب یُس عقیٖدٕ دیُت تمام اولیاء کاملینو خواجہ معین چستین غوث پاکن سری سختین تمام دیُت عقیٖدٕ تِمو دوٚپ یہِ عقیٖدٕچ ترجمٲنی چھُ اعلیٰ حضرت تہِ کران ہم نے کہا ہم رضی ہے لیکن اسہِ ووٚن تَوے کہ تِمن لُکن اگر تُہۍ اسہِ چھُو ونان بریلوی اتھ ناوس پٮ۪ٹھ تُہۍ وٕچھِو گۄڈٕ ییٚلہِ 100 ؤری اوس گژھنَے یِم تُہٕنٛدۍ مٲلۍ بٕڈِبب تِہنٛدۍ بٕڈِبب تِم کتھ عقیٖدس منٛز ٲسۍ اگر تم سری اتھ عقیٖدس پٮ۪ٹھ ٲسۍ گوٚو تیٚلہِ چھُنہٕ یہِ نوٚو عقیٖدٕ وۄنۍ کیٛاہ چھِ اَتہِ وۄنۍ ہیٚتِن نوجوان نیرٕنۍ یِمو اِدارو منٛز وۄنۍ ہیٚتِن بیول ووٚو یتھ ساوت النبی دارالعلومس منٛز صلی اللہ علیہ وسلم اتہِ ہیٚتِن وۄنۍ گُل اتھ پھلٕنۍ تُلِو اتھ تھوٚد سٲری یِتھُے یِم گُل پھلن یِمن یی نا مُشک یِمن یی نا خوٗبصوٗرتی یہِ مُشک کرِ وۄنۍ تُہنٛدٮ۪ن تِمن اسلافن ہٕنٛزن قبرن تازگی جنتٕچ عطا یِم اتھ عقیٖدس منٛز درٛاے مگر وۄنۍ روٗد نہٕ یہِ عقیٖدٕ سلامت وۄنۍ وٕچھِ بہٕ تُہُنٛد جواب کیٛاہ چھُ اتھ ییٚمۍ سُنٛد مول موٗد فاتحہِ قٲیِل کیٛاہ موٗد حضوٗرو فرمو حدیٖث یُس مُسلمان آسہِ تٔمِس چھُ واتان اِیٖصالہِ ثواب مےٚ کُن چھا توجہ اگر تٔمۍ سُنٛد نیٚچوٗ تتھ عقیٖدس پٮ۪ٹھ روٗد نہٕ کینٛہہ اگر ساوت النبی منٛز درائے بچے اگر ادھر سے بچے نکلے انہوں نے اسی موافقت کو پھر دہرایا وہی موافقت انہوں نے پھر پیدا کی کہ جو ہمارے اسلاف دے کے گئے وہ پھر زندہ ہو گئی ونیو اکہِ لٹہِ سیوٚد تہنٛزِ قبرٕ گژھنا پُرنوٗر کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ تہنٛزِ قبرٕ گژھنا کُشاد کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ تہنٛزن قبرن پٮ۪ٹھ یِیا رحمت کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ اوے تمام بہٕ چھُسو اوے ونان اوے چھو یِم جمٲژ اوے چھو اہلِ سنت اوے چھو کاروان اسلامی اوے چھو یہ ساوت النبی دارالعلوم اوے چھو تمام اہل سنتٕکۍ دارالعلوم تہٕ تنظیٖمہٕ تِمن اسلافن ہٕنٛز عقیٖدس آبیٲری کران یُس عقیٖدٕ دھیرے 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 لُکن ہٕنٛدٮ۪ن دِلو منٛز ختم گٔیو بس ٲخرِم کتھ أسۍ کرو دستار بٔنی ختمہِ شریٖف چھا پران أسی یوت کِنہٕ یہِ ٲسۍ پران 20 ؤرِیو یا 100 ؤری پٮ۪ٹھ کِنہٕ یہِ ٲسۍ 75 ؤرِیو پٮ۪ٹھ پران مخدوم صٲبن ٲسیا کھسان تنہٕ پٮ۪ٹھ تٔمۍ سُنٛد زیارت چھِ تتہِ کِنہٕ یہِ ٲسۍ اوترٕ پٮ۪ٹھ کھسان ینہٕ پٮ۪ٹھٕ یہِ جماعت درٛاے یِمن نا ونان چھِ یِم چھِو درٛامٕتۍ بریلوی اکھ کٲم ؤنِو یۄس اَسہِ نٔو وۄنۍ کرٕنۍ اکھ ایک بات بتایے اَسہِ ووٚن تی یہِ تُہنٛدیو اسلافو کوٚر یِمو ووٚنہو تۄہہِ تی کرُن یہِ سٲنۍ 7 پیٖرِ واژٕ کران یہِ ؤنی کٲمِلو اتھ تہِ چھِ کڑان پتہٕ آیت قرآنِ مجیٖد منٛز ہے مکیو مُشرِکو ہسا ووٚن أسۍ چھِ مالٮ۪ن ماجٮ۪ن ہٕنٛدِس آباو اجدادن ہٕنٛدِس دیٖنس پٮ۪ٹھ
یم تہ ہسا ونان اس آبا و اجدادن ہندس دینس پہ اس دینس پہ محمد عربی سندس آبا و اجداد ہندس دینس پہ تم لوگ یم ونان نوز باللہ یہ صحیح کی گوڑ آیا وی وضاحت ون بہ کت تہ گوڑ آیا اوراد فتح کن گوڑ آیم سارے جماعت گوڑ آوا آستان کھسن کن گوڑ آیم سارے جماعت گوڑ آیا تکیاز مخدوم صبنس دورس مز کہین پارٹی مگر اوراد فتح مخدوم صبس یل دار الشفاس آسان کھین چین کی سہ نن وورے گسان حضرت شاہ ہمدانس سلام کرنے خاطر تہ مے کن توجہ شاہ گو یہ عقید تمہ وز پیرن نش گھنک عقید تمہ وز اسلافن ہند عقید یہ موجود یہ صحابہ کبارن نش روٹمت وچمت تو ہچمت یہ عقید کیا گو کمزور کہ اس ہیک نہ پن دارالعلوم بنوت کہین مطلب 20 یا 7 دارالعلوم اہل اعتقادن ہند جموں کشمیر مز 7 زیادہ سے زیادہ یمن مجھ 30 بچ پران 50 بچ پران 15 بچ پران 7 بچ پران وی آسن 5-6 جامعہ قادریہ سی یا بڑی آسن یمن من 2-3 ہتھ بچ آسن پران میں دیو تو ایکس کا جواب 100 کروڑ لوکس کتس مز کڑوک 7 لچھ لوک خالص مسلمان یمو مز کڑوک 60 لچھ تم اعتقادی یت آسن ونیو یمو دارالعلومو 30-40-50 سۭتۍ کیا گژھِ یمن 60 لچھن لوکن ہندس اعتقادس حفاظت یہ صحیح کن غلط وہاں کیا امہ خطرہ ضرورت دارالعلوم بناو لیکن سانن دارالعلوم ہند حال چھو تھی وچھان یہ کہ یہ کھانا تس بلڈنگ یس ہاؤن لائق صحیح ہے کن غلط مے باسان گۄڈنِچ پھر یتھ ادارس من 4 حافظ درامت اکوٹ یا وہی نا پہلی بار 4 حفاظ اس ادارے سے فارغ ہو رہے لیکن اگر نہ پن بچہ تم حافظ بناو لیکن توتہ دمو تیوت پونسہ یم سۭتۍ اکھ بچہ حافظ بنہِ می کتھ تران تہ فکر می کتھ سمجھ یوان اوے فرمو حضور علیہ السلام یت پٹ مین فضیلت صحابہ تہ پٹ اتھے پٹ عالم سن فضیلت کت پٹ عابدس پٹ و اگر اس عابد تہ چھن ہیکان بنت کہ عالم نش بنان مگر کم سے کم اخ عالم بناون یم سۭتۍ سورُے علاقہ روشن گژھِ تُلۍ تو اتھ تھوٚد سٲری آز کرو أسۍ اکھ مےٚ چھِ بار بار ونان ییٚتہِ چندس حظ کٔرۍ زِ اپیٖل اگر چھُ رُبٲنی صٲبن امہِ برونٛٹھ کوٚرمُت چھُ آز کرو أسۍ فٲصلہٕ أسۍ دِمو تیوٗتاہ چندٕ یوٗتاہ سۭتۍ اکھ بِلڈنگ گژھِ تیار دارالعلوم صوتُن نبی یس انٛدر چھا ٹھیٖک پتھر بِہِو یِم تِمن چندٕ آسہِ دیُن تِم دِن أتی دستر بندی خٲطرٕ انشاءاللہ تمہِ پتہٕ پرو صلات والسلام تُلو اتھ سٲری تھوٚد تُلِو اتھ تھوٚد سٲری کروا أسۍ انشاءاللہ احد بہٕ کرس انشاءاللہ تُلِو اتھ تھوٚد سٲری شِتھ کرِ پٮ۪ٹھ محمد شابان صٲب یِمو چھِ 100 رۄپیہِ سوٗزمُت اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ ماہ شابان کی برکت شابان صٲبنِس خانس سٲری تُلِو اتھ تھوٚد سٲری کروا آز أسۍ عزم شری أسۍ کرو اعتقادٕکۍ پروگرام کامیاب أسۍ کرو کاروان اسلامی سۭتۍ محبت امیُک یوٗنٹ بناوو گرٕ گرٕ انشاءاللہ أسۍ کرو انشاءاللہ یِمن اعتقاد کٮ۪ن ادارن مُوادت تلا کُس کُس انشاءاللہ کروا سٲری انشاءاللہ کروا زومائے کاروان اسلامی کنگن أسۍ کامیاب انشاءاللہ سٲری انشاءاللہ بہٕ چھُس مجید صٲبس تہِ گُزٲرِش کران انشاءاللہ یہ تھایہِ امہِ تنظیٖمُک بھرپوٗر خیال انشاءاللہ یہ چھُ ضروٗر انشاءاللہ تھایہِ امہِ تنظیٖمُک بھرپوٗر خیال تُلِو اتھ تھوٚد سٲری تُلِو اتھ تھوٚد پروردگار کٔرِنۍ بوٗزِتھ عمل کرنُک توفیق عطا لیکن اکھ ضروٗری کتھ چھِ مےٚ وَنٕنۍ سُہ گوٚو کہِ اَسہِ چھُ کاروان اسلامیُک اکھ ذمہٕ دار محترم مولانا نذیٖر صٲب أمِس چھِ بیٚنہِ بٮ۪مار سخت تکلیٖفس منٛز حسن چھُ تٔمِس ناو پروردگارا أمِس بخش شفایہِ کٲمِل پروردگارا شفایہِ کٲمِل یِم ییٚتہِ بٮ۪مار تِمن سارنٕے سان یِم ییٚتہِ بٮ۪مار تِمن سارنٕے سان پروردگار عالمیٖنہ تمامن ہٕنٛدۍ خانہٕ کر منور تمامن ہٕنٛدۍ دل کر منور والدینن ہٕنٛدۍ دعایہِ مغفرتہٕ خٲطرٕ پروردگارا تُہُنٛد خانہٕ کر آباد تِہنٛدٮ۪ن والدینن کر مغفرت تِہنٛدٮ۪ن والدینن کر مغفرت پروردگار عالمیٖنہ کاروان اسلامِک ذمہٕ دار پھُلراو کاروان اسلامِک ذمہٕ دار پھُلراو تُہۍ ٲسۍزیو سٲنۍ کتھ یاد تھاوان تھٲیِو سٲری وۄنۍ تشریٖف پتھر تھٲیِو تشریٖف پتھر سٲری تشریٖف انشاءاللہ تھٲیِو تشریٖف وۄنۍ کرو أسۍ
یس تنظیم چھونا کاروان اسلامی اللہ تعالیٰ پت اس نزدیک چھو ہو گو الگ ادارہ گو الگ ادارہ اس نش گھس آسن اعتقاد اس مانان سہ گھس پنن اس یت پہ جامعہ قادریس ارس کس دارالعلوم حنفیہ ست محبت اتھے پہ سبت نبی ست محبت لہذا اس لیے تہ ساری گزارش انشاءاللہ یمن خدمت مز کرنا ات تحریکس کریو ماے محبت ساری تحریکن یعنی کہ کاروان اسلامی یس تہ اعتقادچ تحریک تت گھس محبت کرن پروردگار کرن تہند خانہ آباد تہند دل آباد